دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو۔ ہمارے دیہاتوں میں ایک رسم چلتی ہے، رسم وکالہ، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں۔ جب بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ایک خاتون کو کہتے ہیں جاؤ محلے کی ساری خواتین کو بلا کے لاؤ، ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائیں۔ تو ہمارے علاقے میں اس کو کہتے ہیں رسم وکالہ۔ تو میں جگہ جگہ کہتا ہوں یہ زیادتی نہ کرو، دیا تو تم نے اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ صرف نمائش کے لیے کل چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، تندوروں پہ بات ہو فلاں نے کمال کر دیا۔ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچی بھی آئی، غریب مزدور کی بیٹی بھی آئی، جو صبح جاتا ہے اور مزدوری نہیں ملتی اور خالی ہاتھ واپس پلٹ آتا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ بیوی کو کہہ کے گیا تھا جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کے آؤں گا، اور جب وہ خالی ہاتھ پلٹتا ہے تو گھر کی دہلیز عبور کرنا پلسرات جیسا عالم ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس مزدور کی بیٹی بھی تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے گئی، تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو چوکے اس کے کلیجے لگے اس کا مداوع کون کرے گا؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کی رقاقت قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی، لوگوں کی دلجوئی کی تلقین کی، لوگوں کا خیال رکھنے۔ اتنا ستھرا دین کہاں سے ملے گا کہ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ نہ پھیرو، اگر پھیرنا ہے تو اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرو، ورنہ اپنے بیٹے کے سر کے اوپر بھی ہاتھ نہ پھیرو۔ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے۔ ہم نے تو اپنی نمائش سے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی ہے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں، غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ ہم آسائش چھوڑ دیں، آسائش نہ چھوڑیں، نمائش چھوڑ دیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے اذیت کا سامان، رویہ قدم قدم پہ۔ رشتہ داروں میں جس کے پاس چار پیسے آ جائیں وہ دوسروں کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں لوگوں کی دلجوئی کی تلقین کرتا ہے۔ تو جہاں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے وہاں یتیم کی کفالت پر ثواب بتایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو کوئی کہے گا جناب جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے وہ گھر اچھا ہے، کوئی کہے گا جناب جو ساحل سمندر پر ہے وہ گھر اچھا ہے، کسی نے کہا جو اونچے پہاڑ پر گھر ہے تو وہ گھر اونچائی پہ بنایا گیا، کسی نے کہا کوشادہ گھر، کسی نے کہا کہ باغ کے بیچوں بیچ اگر کوئی گھر تعمیر کر لیا جائے، اطراف میں پھیلے ہوئے آموں کے پیڑ اور درمیان کے اندر گھر، کیا خوبصورت منظر نگاری ہے، تو کہا کہ جناب وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا جس کا لان کشادہ ہو، کسی نے کہا جو ہوادار ہو، کسی نے کہا جو شہر کے وسط میں ہو۔ میرے حضور نے فرمایا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہو۔ جس گھر میں یتیم رہتا ہو، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہو، وہاں اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہوا ہو، تو فرمایا کہ وہ 2 مرلے کا جھونپڑا بھی ہو وہ بہت بڑے بنگلے سے افضل اعلیٰ ہے۔ اس گھر کو جھک جھک کے آسمان سے فرشتے بھی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کے درد بانٹو، لوگوں کی تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کی اذیتیں ختم کرنے کی کوشش، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اپنی زندگیوں پہ غور کرو، ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچ رہی۔ میں تو دیہاتوں میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں یہ جو تم نے 2-2 3-3 فٹ تھڑیاں باہر نکالی ہوئی ہیں یہ تم زیادتی کر رہے ہو، لوگوں کا راستہ روکا ہے۔ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو اور 6 فٹ کی ٹوٹل گلی ہے اور اس میں سے 2-2 فٹ دونوں طرف سے 2 فٹ گزرنے کی جگہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، لوگ گرتے ہیں، نمازی بھی گرتے ہیں، اور تم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تم ظاہر ہے وہ حکمرانوں کو روتے ہو کہ وہ ملک لوٹ کے نوچ کے کھا گئے، تم تو نہیں کھا سکتے، تم جتنا کر سکتے اتنا تو تم نے کیا، جتنا تم کر سکتے ہو تم نے کم تو نہیں کیا ہے۔ قتل نہیں کر سکتے، تھپڑ تو مارا تم نے، تو جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ اتنا کرتا ہے۔ تو صاحب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر اتریں، دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جو دین لے کر آئے ہیں، اگر اس دین کا عملی نفاذ ہو جائے یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ ایک تو وہ جنت ہے جو مرنے کے بعد نصیب ہوگی،
اگر اچھے عمل ہوئے اللہ کرم فرمائے ہم سب پہ، لیکن اگر حضور کے لائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی بسر ہو تو یہ کائناتی جنت نظیر بن جائے۔ یہی دودھ اور شہد کی نہریں بہیں، لیکن ہم حضور کو مانتے تو ہیں، حضور کی مانتے نہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں اسی جمعۃ المبارک کہہ رہا تھا کہ اگر ابو جہل کو پتہ ہوتا کہ ایمان بھی چلتا رہے گا اور میرا مکر و فریب بھی چلتا رہے گا، میری جھوٹی سرداری کا بھرم بھی قائم رہے گا، اور سود اور جو بیماریاں ہیں وہ بھی جاری رہیں گی، اور دین بھی چلتا رہے گا، میرا ایمان بھی چلتا رہے گا، تو وہ کیا اختلاف کرتا؟ وہ کلمہ پڑھ لیتا۔ لیکن اسے پتہ تھا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنا کچھ نہیں ہے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں ماں۔ جب ان کو مان لیا تو پھر اپنا آپ کیا رہا؟ پھر زندگی ان کے نام لگا دی جس طرح وہ چاہیں گے۔ الاسلام گردن نہادن، اسلام کا کیا معنی ہے؟ گردن رکھ دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ تو یہ ماننا تو یہی ہے، لیکن یہ کیا ماننا ہوا کہ اسلام ہم اپنی من مانی کریں اور بہت اچھے بھلے مسلمان بھی کہلائیں۔ اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے مذمت کیا سورہ الماعون کے اندر، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے آزاد نہیں، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ نمازوں کی ٹکرے تو مارتے ہیں لیکن ہمسائے کو برتنے کی کوئی چیز ہی نہیں دیتے۔ کوئی ہمسایہ ضرورت مند آ جائے تو اس کو کچھ چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن نمازیں پڑھے جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا وہ نمازیں نہیں ہیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز آپ کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتی ہے، نماز دل میں احساس کی دولت بیدار کرتی ہے، باطن کو ستھرائی دیتی ہے، خیالوں کو پاکیزگی دیتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا نور پیدا کرتی ہے، ورنہ پریکٹس ہے، طواف کعبہ چکر ہیں اگر ہم اندر سے نہیں بدلے۔ جو قلب سلیم لے کر اس کے حضور نہیں آتا اور زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، کیا فائدہ اس زندگی کا؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ کاش کے مارے باطن اجلے ہو جائیں، نورانی ہو جائیں، اور ہم دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا احساس بیدار ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمارا وجود راحت بن جائے۔ اللہ کے محبوب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ کتنا جامع جملہ ہے، خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ تمہارے وجود سے خیر پھوٹے، جدھر جاؤ نور پھوٹے، اور جہاں تم جاؤ وہاں برائیوں کے راستے مسدود ہوں، لوگوں کو اذیت کے راستے مسدود ہوں۔ تو کہا کہ اللہ جل شانہ کا شکر کہ اس نے اپنے نبی کی صورت کے اندر ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ اس انعام کی قدردانی یہی ہے کہ اس نبی کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی روحوں میں جذب کریں، اپنے باطن میں اتاریں، اپنے من میں۔ میں سمجھتا ہوں ابھی وہاں بھی یہی کہا میں نے کہ یہ جتنے لوگ آپ تشریف لائے ہیں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی بدلنی ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں آپ موجود ہیں یہ قرب و جوار کے ہیں، یہ پورا شہر ملتان نہیں بیٹھا ہوا، یہ پورا محلہ بھی نہیں بیٹھا ہوا، یہ چند لوگ ہیں، 2000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، جتنے بھی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اگر یہ طے کر کے اٹھیں اتنے لوگ جتنے بیٹھے ہیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں ہوگا، تو آپ کا آدھا شہر کل ہی بدل جائے گا۔ یہ صرف اتنے لوگ اگر طے کر کے اٹھ جائیں، لیکن کانوں کے تلذذ کے لیے ساری رات ہم خطبے سنتے رہیں اور میرے جیسا آدمی 6 گھنٹے خطاب کرتا رہے، نہ میری آرزو ہو کہ لوگ بدلے، نہ لوگوں کی آرزو ہو کہ جو ہے وہ ہم بدلے، تو پھر مطلب کیا ہے؟ پھر ایک مشق کر رہے ہیں، آپ کانوں کی لذت لے رہے ہیں اور ہم اپنی تقریر کے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اتنا نذرانہ دو تو ہم آئیں گے، آپ نے نذرانہ دے دیا، ہم نے آپ کے کانوں کو لذت دے دی۔ نہ آپ بدلنا چاہتے ہیں نہ میں آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، تو نتیجہ کیا؟ تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہی ہیں، جہاں ہم کل تھے وہیں ہم آج ہیں اور وہیں 10 دن بعد ہوں گے۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے وہاں سے، جاپان سے، تو انہوں نے مجھے کہا، دعوت دی، تو میں نے تھوڑا سا ٹال مٹول کرنا چاہی، تو انہوں نے کہا کہ جناب
آپ 30 سال سے اس قوم کو جو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، 2 نمبر مال نہیں بیچنا چاہیے، کسی سے فراڈ نہیں کرنا چاہیے، جو آپ نبی کے رسول کے قرآن کے حوالے دے دے کے بتا رہے ہیں وہ کر چکے ہیں۔ وہ آپ تو ان کو بھی سمجھا رہے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کر چکے ہیں، اب مزید بہتر اقدار کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم ابھی تک یہاں سے نہیں نکلے۔ اکبر الہآبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں، ابھی ہم تانبے کو دیکھ رہے اور چاندی وہ لے گئے، تو آج مجھے اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو بعض کا تو بڑا دل لگتا ہے محافل میں جا کے، اور لمبے خطاب بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسے مہینے گزر جاتے ہیں کہ طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، اور کبھی میں بیٹھ کے کہتا ہوں پتہ نہیں ہمارا یہ محنت کرنا قبول بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں لوگ جو ہے وہ ہماری بات کا اثر بھی لیتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایسے ہم مشق نہ کرتے پھرے جائیں بیان کریں آئیں، جائیں بیان کریں آ جائیں۔ اگر ہم بدلے نہیں تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا۔ آئیے ہم آج عزم کر کے اٹھتے ہیں کہ ساری زندگی میلاد والے رسول کے نام پہ لگا دیں گے، جئیں گے تو ان کے لیے، مریں گے تو ان کے لیے، اور اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہمارا آنا قبول ہوا۔ اقبال نے کہا تھا چوب بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آدمی گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہو۔ اور اگر آپ ترجمہ سننا چاہیں تو ایک شعر میں اس کا ترجمہ ہے، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں